Zeynep
الجمال شذة استمال صبر جاز كربلاء حسين يا تخمر بناس أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه السلام رحم الله عمي العباس فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدل له الله عز وجل جناحين منهما يطير مع الملائكة في الجنة. إن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيام آزاد نویں محرم الحرام کی مناسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے. بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. سب سے پہلے
اسباب الحوائج کے ساتھ یہ دن منسوب ہے. دعا کرتے ہیں پالنے والے جو بھی مؤمن و مؤمنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پالنے والے جو بھی مؤمن و مؤمنات مریض ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما. پالنے والے مادر زہرا کی توسل سے دعا کرتے ہیں پالنے والے جو بھی مؤمن و مؤمنات سفر میں ہیں انہیں بھی خطر اپنے منزل مقصود تک پہنچا. پالنے والے ہمارے گناہان کبائر و صغائر معاف فرما. پالنے والے ہمیں امام اور ابوالفضل العباس کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کرنے کی توفیق فرما. پالنے والے بہت سارے مومنین مریض ہیں پالنے والے آج اس باب الحوائج کے واسطے پالنے والے انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما. پالنے والے شیعان علی بن ابی طالب جہاں کہیں بھی ہے ان کی عزت و مال و آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے جو مؤمن و مؤمنات اس دنیا سے چلے گئے انہیں رحیم پہ رحمت کر. پالنے والے ہمارے آخری امام کی ظہور میں تعظیم فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم آپ کی خدمت میں امام سجاد علیہ السلام کا ایک جملہ حضرت ابوالفضل العباس کے فضائل کے عنوان سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. یوں تو امام زادے بہت سارے ہیں، مخصوصاً ایران کے اندر تقریباً مورخین نے بیان کیا ہے 8,000 تک امام زادے ہیں. ان امام زادوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو بلا فصل ہیں، کچھ امام زادے ایسے ہیں جو بلا فصل ہیں، ڈائریکٹ امام کی نسل میں سے شمار کیا جاتا ہے. اور ان امام زادوں میں سے کچھ ایسے امام زادے ہیں جن کے لیے ائمہ معصومین علیہم السلام نے ان کی مقام و منزلت کو بیان کیا ہے. عزیزان محترم، انہی امام زادوں میں سے ایک امام زادہ ابوالفضل العباس علیہ السلام ہیں کہ جن کے مقام و منزلت کے بارے میں ائمہ علیہم السلام نے مدح سرائی کی ہے. ان کے مطیع ہونے کے حوالے سے، ان کے ایمان مستحکم ہونے کے حوالے سے، عہد وفا ہونے کے حوالے سے ائمہ معصومین علیہم السلام نے شہادت دی ہے. اس سے بڑھ کر خود امام صادق علیہ السلام نے اپنے پیروان اور اصحاب کے لیے ایک زیارت نامے کی تعلیم دی. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے پیروان اور اصحاب سے سفارش کی ہے جب بھی امام کی زیارت کے لیے جائیں تو اس زیارت کی تلاوت کیا کریں. عزیزان محترم، ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے سے ایک بچہ گزرتا ہے. امام فرماتے ہیں آیا تمہیں معلوم ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ محفل میں بیٹھنے والوں سے مخاطب ہو کے امام فرماتے ہیں کہ اس بچے کے بارے میں معلوم ہے کہ کون ہے اور کس شخصیت کے فرزند ہیں؟ بعد میں امام فرماتے ہیں یہ عبید اللہ ابن عباس ہیں. حضرت عباس علمدار نے اپنی جان کو اپنے بھائی کے لیے میدان کربلا کے اندر اپنی جان کی قربانی دی، اور اللہ تعالی نے ہمارے چچا عباس کے لیے ایک مقام قیامت کے اندر خدا نے عنایت کیا ہے. ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ، ایک مقام ہے جو تمام شہدائے عالم کل قیامت کے دن غبطہ کریں گے، رشک کریں گے، کاش ابوالفضل عباس کے ساتھ ہم ہوتے ہیں.
عزیزان محترم، یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں امام سجاد فرماتے ہیں امام حسین کے لیے کربلا میں سخت ترین دن وہ دن تھا جس دن ابوالفضل العباس کو شہید کیا گیا. جس طریقے سے جنگ احد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سخت ترین دن وہ تھا جس دن اپنے چچا حمزہ کو شہید کیا گیا تھا. عزیزان محترم، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عباس مطیع فرزند رسول تھے. اس طریقے سے امام علی کے بیٹے نے امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کی. جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ اونٹ کے پیچھے اپنی ماں کی اتباع کرتے ہوئے چلتا ہے، اسی طریقے سے ابوالفضل العباس امام حسین کے پیچھے پیچھے امام کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. عزیزان محترم، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیں، کہیں پر کوئی خطبہ نہیں ملے گا ابوالفضل عباس کے حوالے سے کہ جنہوں نے امام کی موجودگی میں کوئی خطبہ دیا ہو. کچھ اشعار اور رجز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سنی عالم دین جو مصر سے آئے ہوئے تھے، ابو الفتح ابو المقصود نامی ایک شخص ہیں، ایک دکتور ہے دانشگاہ کے، مصری ہیں. انہوں نے امام علی علیہ السلام کی زندگی نامے میں ایک بہترین کتاب لکھی ہے. وہ 9 جلدوں پر مشتمل ہے. ان میں سے پہلی جلد کی جو فارسی میں ترجمہ کیا ہے آیت اللہ طالقانی نے ترجمہ کیا ہے. اس کو ایران میں اعزاز کے طور پر یہاں بلایا گیا اور اس سے ایک سوال کیا گیا کہ ابو المقصود کہ تم نے اپنی کتاب کے اندر امام علی کے وہ خطبات، آیا کوئی ایسا خطبہ ذکر کیا ہے جو پیغمبر اسلام کے ہمراہ علی علیہ السلام ہو اور وہاں پر امام نے بیان کیا ہو؟ اس نے کہا نہیں، ایسا کوئی خطبہ مجھے نہیں ملا. رحلت کے 7 دن کے بعد سے جو امام نے خطبات دیے ہیں ان سب کو بہترین انداز میں لایا ہے. اس زمانے میں 1372 میں بہت ہلچل مچی. اس نے بہترین انداز میں امام کی خدمت میں یہ کتاب اور نذرانے کے طور پر پیش کی. سنی ایک دانشمند ہے تو وہ کہتا ہے میں نے کوئی ایسا خطبہ نہیں دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں امام نے ان کے وجود مبارک سے استفادہ کرتے ہوئے کبھی کوئی لب کشائی نہیں کی. اسی طریقے سے فرزند علی ابن ابی طالب امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولتا. امام کے بھائی ہیں، امام حسین کے دوسرے بھائی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کربلا نہیں جائیے. بہت سارے اصحاب نے انہیں نصیحتیں کی، مشورے دیے، لیکن حضرت ابوالفضل العباس نے اپنے وجود کا اظہار نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے وہ معرفت امام صحیح معنوں میں ہضم ہوا تھا، صحیح معنوں میں معرفت اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے امام کے سامنے کوئی خطبہ نہیں دیا. عزیزان محترم، اس شخصیت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام شہادت دیتے ہیں، خود شہادت دیتے ہیں. پالنے والے ابوالفضل العباس نے اپنے امام کی موجودگی میں ان کے سامنے کبھی سستی نہیں کی اور دشمن کے سامنے کبھی خضوع اور خاشع نہیں ہوئے،
بلکہ اشداء علی الکفار کے عنوان سے عباسی اسے کہا جاتا ہے۔ عباس وہ شیر ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر دوسرے شیر میدان عمل سے بھاگ جائے۔ عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام کی آرزو یہی تھی کہ عباس کو کربلا کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اپنے بھائی سے خواہش کرتے ہیں کہ عقیل، میرے بھائی عقیل، اب میرے لیے ایسے رشتے کا انتخاب کرے وہ قبیلہ اخلاق کے اعتبار سے، شجاع کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ کیا امام نہیں جانتے تھے؟ امام علی مقام علم رکھتے تھے، لیکن معاشرے کے ساتھ زندگی کرنے کے لیے بزرگوں کی عزت و احترام کے خاطر امام نے کہا اپنے بھائی سے آپ میرے لیے رشتہ انتخاب کرے۔ عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابوالفضل عباس 14 سال کے تھے۔ امام کے جنگی کارناموں کو دیکھیں، 13 سال کی عمر میں امام نے بدر و خندق و احد کو فتح کیا۔ صفین کے اندر آ کر دیکھیں، ایک نوجوان امام لشکر معاویہ کی طرف بھیجتا ہے نقاب پوش جوان کو۔ یہ جوان 12 سال کا ہے۔ لشکر معاویہ میں ہلچل مچتی ہے ان کی ہیبت دیکھ کر، سارے میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں اور تماشا دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ نوجوان کون ہے؟ معاویہ آ کر سب سے پہلوان ترین فرد کو بولتا ہے، اے ابن اشعث، جا کے اس کو قتل کر ڈالو۔ ابن اشعث اپنے اوپر بہت فخر کرتا تھا۔ شام والے اس کے مقابلے میں 1000 یا 10,000 کے افراد کو اس کے مقابلے میں بیچتے تھے، اپنے آپ پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس نوجوان کے مقابلے میں جاؤں۔ معاویہ نے کہا پھر اس کا حل بتاؤ کیا کریں؟ کہا میرے پاس 7 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بیچ دوں گا اور کام تمام کر دیں گے۔ ابن شعثہ نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، پہلی بار میں اس نوجوان نے واصل جہنم کیا۔ دوسرے بیٹے کو بھیجا، تیسرے بیٹے کو بھیجا، اسی طریقے سے 7 بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ غصے کی عالم میں میدان میں ابن شعثہ وارد ہوتا ہے اور رزق خوانی کرتے ہوئے کہتا ہے، اے نوجوان، میں خدا کی قسم میں تمہیں، تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو تمہاری عزا پر بٹھاؤں گا۔ اتنے میں تلواریں چلی، بجلی کی طرح تلواریں چمکنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس ملعون کو بھی واصل جہنم کیا۔ علی علیہ السلام نے اس نوجوان کو واپس بلایا اور نقاب کو اٹھا کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ یہ شخصیت کون تھی؟ ابوالفضل العباس کی شخصیت تھی، جو 12 سال کی عمر میں جنگ صفین کے اندر یہ کرشمہ دکھا دیا۔ یہی ابوالفضل العباس ہیں، امام کی اطاعت میں ایک لفظ اور اپنی زبان کو جنبش تک نہیں دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام کے سامنے سر تسلیم خم تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جب جنازہ اٹھا اور ملائین نے تیروں کی بارش کی، ابوالفضل عباس نے اپنی تلوار کو کھینچ لی۔ امام حسین نے عباس سے کہا، بھیا عباس، اپنی تلوار نیام میں رکھ لو۔ مولا کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے تلوار کو نیام کے اندر رکھ دی۔ یہ ہے ابوالفضل العباس۔ زیارت نامے کے اندر ملتا ہے حضرت عباس علیہ السلام امام کے سامنے تصدیق تھے، امام کی تائید کرتے تھے۔ وہ کس طریقے سے امام کی تصدیق اور تائید کر رہے ہیں؟ شمر ملعون ایک مرتبہ
کربلا کے میدان میں امان نامہ لے کے آتا ہے ابوالفضل عباس کے سامنے. ابوالفضل عباس اصلاً توجہ ہی نہیں دیتے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں عباس جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے. ایک مرتبہ ابوالفضل عباس شمر ملعون کے سامنے جا کے پوچھتا ہے اے شمر کیا چاہتے ہو؟ ابوالفضل عباس کے سامنے کہا تم ہمارے قبیلے کے، تمہاری ماں ہمارے قبیلے کی ہے اور تمہیں امان نامہ لے کے آیا ہوں ہمارے ساتھ سے. عزیزان محترم، اہل حرم اور حرم والے حضرت ابوالفضل العباس کو دیکھ رہے ہیں. خدا نخواستہ عباس اگر ہاں کہہ دے تو اہل حرم کا کیا ہوگا؟ مشکل کشا کے فرزند ہیں. ایک مرتبہ ابوالفضل العباس اس ملعون کی طرف دیکھتا ہے، امان نامے کو اٹھا کر پھاڑ کے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے تم اور تمہارے نامہ دونوں پر خدا کی لعنت ہو. تم چاہتے ہو کہ مجھے امان دو اور زہرا کے لال کو شہید کرنا چاہتے ہو. عزیزان محترم، ابوالفضل عباس کا مقام اور منزلت کو دیکھیں. امام کے سامنے کس طریقے سے تصدیق اور تسلیم تھے. امام علیہ السلام کی دوسری خصوصیت امام صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. آپ وفا بعہد تھے امام کے ساتھ. عزیزان محترم، روایات میں ملتا ہے عہد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کی درگاہ میں عہد کیا ہے علم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پیروی نہیں کریں. ایک عہد یہی ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی قبور میں جا کر ان کی زیارت کرنا. دوسرا عہد و وفا یہی ہے کہ امام کی بیعت کرے اور ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کرے. حضرت ابوالفضل العباس اسی معیار پر اتر رہے ہیں. امام کے ساتھ کس طریقے سے عہد و وفا کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. عزیزان محترم، مومن کی 3 علامتیں ہیں اور منافق کی 3 علامتیں ہیں. منافق یعنی وہ منافق جو اعتقادی منافق میری مراد نہیں ہے. اعتقادی منافق وہ ہوا کرتا ہے جو پیغمبر اسلام کے سامنے کہتا ہے یا رسول اللہ ہم نے آپ پر ایمان لے آیا ہے، ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، لیکن اپنی مخصوص مجلسوں میں جا کے کہتے ہیں میں نے ایسے ہی بولا تھا. اس کو کہتے ہیں منافق اعتقادی. منافق اخلاقی وہ شخص ہیں جس کی 3 علامتیں روایات میں ملتی ہیں. چاہے وہ شخص صوم و صلات کا پابند ہو، نماز پڑھنے والا ہو، حج اور زکوٰۃ دینے والا ہو، لیکن اگر وہ ان 3 خصوصیات کا حامل ہو جو منافق کی علامتیں ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے میں یہ کام کروں گا، دوسرے دن وہ بولتا ہے جھوٹ بولنے پہ آتا ہے. دوسری چیز بدقولی، قول دینے کے بعد اپنے قول پر عمل نہیں کرتا. تیسری چیز امانت کی خیانت کرنا. ان 3 چیزوں کے برعکس جو علامتیں ہیں وہ مومن کی علامتیں ہیں. سورہ مومنین اٹھا کر آپ دیکھیں، اولی 10 آیتیں مومنین کی صفات بیان کی ہیں. روایات میں ملتا ہے اگر کوئی شخص ان 10 آیتوں پر عمل کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہے. مومن وہ ہے جو وعدات کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اگر عمل نہ کر سکے تو اسی وقت عذر خواہی کرے. اگر کسی سے امانت لی ہو بغیر خیانت کے اسے واپس کر دیں. یہ مومن کی علامتیں ہیں. اور عہد و وفا، عزیزان محترم، ابوالفضل العباس
نے امام کے ساتھ کس طریقے سے عہد و وفا کیا، اپنی جان کو امام پر فدا کیا۔ عزیزان، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابوالفضل عباس نے کون سا کارنامہ انجام دیا اپنے بھائی کی حفاظت کی۔ آج کل دنیا میں بھی بہت سارے ایسے بھائی ملتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ تحمل نہیں کرتے ہیں کہ کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے اس کے بھائی کی طرف۔ عزیزان، یہ نہیں ہے، بلکہ ابوالفضل العباس نے حقیقی معنوں میں معرفت امام حاصل کی ہے اور امام کی راہ میں اپنی جان کو نذرانے کی طور پر پیش کی ہے۔ معرفت امام اور امام شناسی کے ساتھ اگر کوئی پیروی اور امام کی اطاعت کرے وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ عزیزان محترم، اس کائنات کے اندر بہت ساری ایسی مشکلات اور مسائل پیش آتی ہیں۔ ان تمام مشکلات، مسائل اور پرابلمز کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک مشکل کشا ہے۔ وہ مشکل کشا اہل بیت علیہم السلام کا گھرانہ ہے۔ عزیزان محترم، اہل بیت علیہم السلام کے اوپر اگر کوئی مشکل یا سختی یا مصیبت آ جائے تو ان کا مشکل کشا قمر بانی ہاشم ابوالفضل العباس ہے۔ عزیزان، ایک مرتبہ ابوالفضل العباس شجاع ترین، دلیر ترین انسان ہیں۔ امام نے ہی اپنے بیٹے کو اسی کربلا کے لیے ذخیرہ کیا تھا۔ آج امام کے سامنے بار بار جا کے اجازت طلب کر رہے ہیں، مولا مجھے میدان کارزار جانے کی اجازت دیجیے۔ ہر مرتبہ امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دیتے ہیں، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ عباس واپس پلٹ کر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج ایک ایسا دن ہے جو بھائی بھائی سے جدا ہونے کا دن ہے، چچا بھتیجی سے جدا ہونے کا دن ہے۔ عزیزان محترم، ابوالفضل العباس اس بہن سے جدا ہو رہے ہیں۔ 55 سال ماں بن کر پالا ہے ابوالفضل العباس کو۔ ایک مرتبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا خیمے عباس میں تشریف لاتی ہے۔ عباس اپنی تلوار کو سیقل کر رہے ہیں، گھبرا کے اٹھے، بہن زینب، شہزادی آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ غلام آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوتا۔ دیکھیں عزیزان محترم، احترام و آداب حضرت ابوالفضل العباس۔ زینب نے کہا بھیا یہ کون سی بات ہے، کیا بھائی کے خیمے بہن نہیں آ سکتی؟ عباس مجھے یہ تو بتا، ساری بیویاں آج آئی ہیں میرے پاس، کل کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ ابوالفضل العباس آپ جائیں گے، جنگ لڑیں گے، لیکن کیا کل ہماری چادریں محفوظ رہے گی؟ کیا کل ہمارا حجاب محفوظ رہے گا؟ بھیا عباس، میں نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں نے نہ میں جواب دیا، بھیا تم بتا میں کیا جواب دوں؟ عزیزان محترم، ابوالفضل العباس ایک مرتبہ کہتے ہیں بہن زینب جب تک میں تیرا غلام زندہ ہوں کسی کی کیا مجال کسی کی چادر پہ ہاتھ ڈالے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ حضرت ابوالفضل العباس امام کی خدمت میں آتے ہیں، مولا اذن جہاد دیں۔
اکبر گئے شہید ہوئے. عباس تڑپ کے کہنے لگے مولا مجھے جانے کی اجازت دیجئے. امام بار بار فرما رہے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. اونو محمد گئے, قاسم گیا, شہید ہو گئے. عباس تڑپ کے کہہ رہے مولا مجھے جانے کی اجازت دے. عزیزان محترم نہیں معلوم حسین عجیب جملہ کہہ رہے ہیں عباس تم میرے لشکر ہو. عزیزان محترم خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کے لیے فرمایا تھا تم خود ہی ایک ملت ہو ابراہیم. یہاں آج ابو الفضل العباس کے لیے امام کہہ رہے ہیں اگر عباس تم گئے تو میرے لشکر کے درمیان تفرق ایجاد ہوگا. عباس دوبارہ ارشاد فرمایا مولا مجھے جانے کی اجازت دیجئے. ابو الفضل العباس کو اجازت نہیں ملی. عزیزان محترم بہت سخت ہے شجاع اور دلیر انسان جو جنگ کی ساری مہارت اور فنون سے آشنا ہو لیکن بار بار جنگ لڑنے سے منع کیا جائے. کبھی پاسبانی کے لیے کہا جا رہا ہے ابو الفضل العباس ششم کہہ رہا ہے, کبھی کہا جا رہا ہے عباس جا کر پانی لے آؤ. عباس پانی لے کے آ رہا ہے. ابو الفضل العباس ایک مرتبہ مشکل کشا کا بیٹا خیمے میں آتا ہے. کیا دیکھا سکینہ مشکیزہ لے کے کھڑی ہے. ابو الفضل العباس سے کہتی ہے چچا جان سارے بچے میرے پاس آ کے کھڑے ہیں اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. چچا مجھ سے کہہ رہے ہیں تم مشکل کشا کی پوتی ہو. ابو الفضل العباس سے سفارش کرو پانی کے لیے. ابو الفضل العباس ایک مرتبہ سکینہ کو جھک کر گود میں اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں سکینہ میں تو اب اپنے آقا سے کئی بار کہہ چکا ہوں مجھے رن جانے کی اجازت نہیں دے رہے. عجیب منظر ہے. آزادارو سکینہ پلٹ کر کہتی ہے چچا میں سفارش کروں گی میرے بابا نے کبھی میری بات نہیں ڈالی. عزیزان محترم سکینہ کو لے کے ایک مرتبہ خیمے امام میں آتے. ابو الفضل العباس کے ہاتھ میں مشکیزہ اور سکینہ. حسین علیہ السلام دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں عباس میں سمجھ گیا تم نے سکینہ کو سفارش کے لیے لے کے آئے ہو. جا میں نے تمہیں اجازت دی عباس. عزیزان محترم تیزی سے عباس میدان کی طرف بڑھنے لگے. امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس کہاں جا رہے ہو. عباس گھبرائے مولا آپ نے ہی تو حکم دیا. گھبرائے کہیں دوبارہ حکم واپس نہ لے. عزیزان محترم ایک جملہ کہا عزیزان محترم ابو الفضل العباس تمہیں تمہاری بہن نے بڑی عزت بڑی سختی کے ساتھ تمہیں پالا ہے. جاؤ زینب سے اجازت لے لو. جب تک تمہیں زینب اجازت نہیں ملے گی تمہیں میدان جانے کی اجازت نہیں ملے گی. عزیزان محترم ایک مرتبہ 55 سال کی بوڑھی بہن زینب 34 سال کا کڑیل جوان عباس علمدار اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہے ہیں بہن زینب میری لاش کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. عزیزان محترم شب عاشور زینب نے وعدہ دیا تھا مخدرات سے وعدہ دیا تھا میں تیری چادروں کی حفاظت میں وعدہ دیتی ہوں. عزیزان محترم ایک طرف بیویوں کو بلاتی ہے آؤ آؤ رقیہ آؤ رباب عباس کو الوداع کرو. عزیزان محترم ابو الفضل العباس اجازت ملنے کے بعد میدان کارزار کی طرف بڑھتے ہیں. 30,000 کا مجمع ہے. عزیزان محترم شیر جب جنگل میں جاتا ہے چیر پھاڑتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پہنچتا ہے. عزیزان محترم عباس علمدار ایک دفعہ چلو میں پانی اٹھا کر دیکھتا ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں ایک مرتبہ چلو میں پانی عباس کیا دیکھتا ہے عزیز
عزیزوں علی اصغر کی تصویر نظر آئی، شاید اللہ تشکی صدائے اسے عباس نے سنی، ایک مرتبہ پانی پھینکتا ہے، پانی مشکیزے میں بھر کے واپس آتے ہیں، میدان اشقیاء چاروں طرف سے عباس کو گھیرے میں لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایک ملعون درخت کا سہارا لے کر امام کی عباس کی طرف بڑھتا ہے، ایک اشارہ کرتا ہے، حضرت ابوالفضل العباس کا دایاں بازو شہید ہوتا ہے، سکینہ دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ علم لڑکھڑانے لگا، عباس نے بائیں بازو سے اٹھایا، علم کو اٹھایا، سکینہ کہتی ہے بچوں آمادہ رہو، تیار رہو، میرے چچا پانی لے کے آ رہے، مشکیزیں لے کے تیار رہو، ایک مرتبہ علم نظر نہیں آ رہا، عزیزان محترم، ایک مرتبہ ابا عبداللہ الحسین کو صدا بلند کرتے ہیں، السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ، میرا آخری سلام ہو، خیمے سے صدا آتی ہے، الان ان کا ذرا حسین میری کمر ٹوٹ گئی، عزیزان محترم حسین نے اپنے آپ کو کسی طریقے سے سرانے عباس میں پہنچایا، عباس کے سر کو اپنی گود میں لیا، کہا بھائی عباس اگر کوئی وصیت ہے تو بتا۔ ابوالفضل العباس عرض کرتے ہیں مولا جب میں اس دنیا میں آیا سب سے پہلی نگاہ آپ کی زندگی کی، مولا میری خواہش ہے مولا آخری دیدار بھی آپ کا کر کے جاؤں، مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، مولا میرے بازو ہوتے، میرے ہاتھ ہوتے، میں آپ کو زحمت نہیں دیتا۔ مولا نے ایک مرتبہ آنکھ سے خون صاف کیا اور عباس نے بڑی حسرت سے امام کی زیارت کی۔ عزیزان محترم، امام حسین عباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں عباس تو نے 34 سال مجھے عباس مجھے آقا کہتے ہوئے پکارا، میری بھی آرزو ہے عباس ایک مرتبہ تم مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ عباس مولا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہتے ہیں بھیا حسین، So
الحسين سلام عليك يا غالب حسين سلام عليك يا غالب حسين عباسي يا قاسم بنسيك عباسي يا قاسم بنسيك عزيز قدي يا حسين قلبنا بك عزيز قدي يا حسين قلبنا بك سلام عليك يا غالب حسين 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 nuestro pastor ser yardım bekar nuestro pastor ser yardım bekar fasema yolma dima yolmaseka fasema yolma dima yolmaseka selamun aleyk ya galib Hüseyin 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 yazkat popana Şah Hüseyin isneka yazkat popana Şah Hüseyin isneka Asbirtan Şah sonse Abbas ilmeka Asbirtan Şah sonse Abbas ilmeka Selamun aleyk ya galib Hüseyin 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 Abbasi damadımın popesena Abbasi damadımın popesena Rencan Hüseyin'i dolatlasena Rencan Hüseyin'i dolatlasena Selamun aleyk ya galib Hüseyin 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 Hüseyin
نسألك نبيك نفسي عليك اللهم ارزقنا توفيق الطاعة صدقا هي عرفانا الحرمان اهدنا للهدى والاستقامة واهدنا ألسنتنا بالصواب والإيمان اجمع قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهرنا من الحرام والشرك وتب أيدينا عن الظلم والسرقة وارزق أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة على علماء الزهد والنصيحة اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات